مہک تیاری کر کے آؤ۔ وہ کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے مرتضیٰ صاحب کی طرف دیکھا، انہوں نے اس کو گھور کے دیکھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کے باہر آ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر لے آیا۔ پارکنگ ایریا میں جہاں اس کی 3 گاڑیاں کھڑی تھیں وہاں میری موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی۔ میں اسے موٹر سائیکل کے پاس لے کے آیا۔ کہنے لگی میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتی، مجھے بائک پہ نہیں بیٹھنا آتا، میں کبھی نہیں بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا اس سے پہلے تمہارا پالا کسی خاص لڑکے سے پڑا بھی نہیں ہے، خیر آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی میں اس میں کیوں بیٹھوں، 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم ان میں بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میری حیثیت ان گاڑیوں میں بیٹھنے کی نہیں ہے، تمہارے دادا کا اتنا زیادہ احسان نہیں لے سکتا، چلو بیٹھو، میں بتاتا ہوں کیسے بیٹھتے ہیں۔ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا مصیبت ہے، پتہ نہیں کس چیز کی سزا تم مجھے دے رہے ہو۔ میں نے کہا جلدی سے بیٹھو، جیسے صوفے پہ بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھو۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی۔ میں نے کہا میرے کندھے کو جتنی مضبوطی سے پکڑ سکتی ہو پکڑ لو۔ اس نے میرے کندھے پکڑے۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی تو اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، میں گر جاؤں گی عزیز پلیز، تم گاڑی میں بھی جا سکتے ہو۔ میں بائک باہر نکال چکا تھا۔ جا تو سکتے ہیں لیکن تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر اتنا امیر نہیں ہے، اب مجھے ساری زندگی تمہارے دادا کے گھر پہ تھوڑی رہنا ہے۔ کہنے لگی کیا مطلب، پھر کہاں رہنا ہے؟ بھئی دادا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں تمہیں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، اور وہاں گاڑی کی عیاشی تمہیں نہیں ملے گی۔ میں اسے ساحل سمندر پہ لے گیا۔ میں نے کہا دیکھو بیوی، میں تمہیں ہنی مون پہ سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا،